لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخياركم وأبراركم وأفاضلكم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لئام علم چون برتن زنی مارے شود علم چون پر دل زنی یار شود کسی دوست کو رب نہ دے گا خزانہ بنائے گا اس کو فقیہ زمانہ کرے گا پھر اس کو وہ جنت میں داخل بنا کر وہ اس کی فقاہت بہانہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و مکرم علماء کرام قراء اعظام عزیز طلباء کرام اب سے قبل بھی کئی دفعہ رشد و ہدایت کے اس مرکز میں حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہا سب سے پہلے میں حضرت شاہ صاحب اور جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا غلام نبی صاحب دامت فیوزہم کا مشکور ہوں انہوں نے ذرا نوازی فرمائی یہاں آنے کا حکم کیا اور کچھ دیر اپنے طالب علم بھائیوں کے ساتھ کچھ بات کرنے کا موقع عنایت کیا اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ دارین میں حضرات کو بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے وقت چونکہ میں نے ہی آدھا گھنٹہ ان کے لیے بلکہ انہوں نے عرض کی کہ جی آدھا گھنٹہ ہوگا میں نے کہا ٹھیک تو میں نے یہاں سے آگے سفر کرنا ہے اس لیے بغیر کسی اور تمہید کے 2-3 باتیں طلباء کرام سے کر کے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو
ایک عظیم مقصد کے لیے چنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان پر 3 دور گزرتے ہیں، یہ حکم اکثری ہے، کلی نہیں۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن میں تو انسان کھیل کود میں وقت گزار لیتا ہے، اور بڑھاپے میں انسان کچھ کرنا چاہتا ہے، کر نہیں سکتا۔ اصل عمر جوانی کی ہے، اور تاریخ اسلامی پہ یا تاریخ انسانی پہ آپ نگاہ ماریں، قوموں کو بحرانوں سے جب بھی نکالا تو جوانوں نے نکالا ہے۔ تو اس لیے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، لہٰذا بزرگوں سے ہمیں جو سبق ملا اس میں 3 باتیں بڑی قابل غور ہے۔ نمبر 1، تقوی اور دیانت۔ تقوی اور دیانت دونوں کا یہ مضمون بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، لیکن میں اختصاراً ایک بات میں، ایک جملے میں جو امام غزالی نے کہا رحمہ اللہ نے، اس میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ علم چونکہ وظیفہ قلب ہے، دل کا وظیفہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وظیفہ جوارح، اعضاء و جوارح کا وظیفہ نماز ہے۔ نماز کے لیے بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح علم وظیفہ قلب ہے، تو اس قلب کا بھی گندگیوں، نجاستوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جیسے بدن اور کپڑے ناپاک ہوں تو نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی دل گندگیوں سے بھرا ہو تو وہ علم نہیں ہوتا۔ معلومات ہوتی ہیں، اسے علم نہیں کہا جاتا۔ تو اس لیے تقوی اور دیانت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے۔ دوسری چیز، اس پر بہت سے واقعات بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی نزاکت کا لحاظ رکھوں گا۔ دوسری چیز اتفاق و اتحاد۔ اتفاق اور اتحاد ہمارے لیے اہم اور ضروری ہے۔ صوبائیت، لسانیت، قومیت، ان بتوں نے آج ہمیں پاش کیا ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے۔ ہم حزبیت کی طرف جا رہے ہیں، میری جماعت، میری پارٹی، میری تحریک، میری قوم، آج کا یہی نعرہ ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جاہلیت والے سارے نعرے اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالے تھے۔ آج یہی نعرے بڑے دھڑلے سے لگ رہے ہیں۔ لہٰذا اتفاق اور اتحاد میں باہر کو چھوڑ کر ہماری صفوں میں ہمارے اکابر نے جتنی جماعتیں بنائی ہیں ساری برحق ہیں، ساری اپنی اپنی فیلڈ میں کام کر رہی۔ جیسے ایک جسم انسانی کے لیے آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، دل، گردے، معدہ، ہر چیز ضروری ہے، تو آنکھ آنکھ کا کام کرے گی، کان کان کا کام کرے گا۔ اب کان کہے کہ جی، کوئی کہے کہ کان چونکہ دیکھتا نہیں ہے تو فضول ہے، آنکھ چونکہ چکھتی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے؟
ہر ایک کا شعبہ اپنا ہے، فیلڈ اپنی ہے، ہر ایک اپنے شعبے میں کام کر رہا، لہذا ہر ایک کی اہمیت اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اکابر کی بنائی ہوئی جتنی جماعتیں ہیں ان سب کے ساتھ اگر ہم تعاون نہ کر سکیں، ان کے معاون نہ بن سکیں تو معاند نہیں بننا چاہیے، ان کی ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے، ہر ایک اپنے حساب سے لگائے۔ لہٰذا ہر ایک کو اس کے کام میں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے کاموں کو قبول فرمائے۔ دین کے مختلف شعبوں میں مختلف لوگ لگے ہیں، اور ایک بات نہ کہوں تو ضمیر مجھے ساری زندگی ملامت کرے گا کہ بالخصوص ہم نے غور کیا ہر فیلڈ میں لوگ موجود ہیں، علماء نے کام کیا، ہر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ایک فیلڈ خالی ہے اور وہ ہے بیوروکریسی۔ سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، سارا جہاں اوپر افسر بنتے ہیں، افسران بالا، وہ فیلڈ خالی تھی۔ اللہ تعالیٰ جامعۃ الرشید کے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ انہوں نے اس فیلڈ میں بھی الحمدللہ ایک بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو آسان فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ تو اس میں چونکہ افسر سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں نا، 5 سال بعد انہیں لوگوں کے سامنے آنا ہوتا ہے، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ افسران نے چونکہ لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق کوئی نہیں، اور ایک ایک افسر کے ماتحت میں 1000 2000 5000 10,000 لوگ ہیں، جیسا بڑا چاہے گا نیچے والے اسی طرح چلیں گے۔ الناس علی دین ملوک۔ تو اس لیے اس فیلڈ میں لوگوں کی ضرورت تھی کہ عقائد، اخلاق، معاملات، معاشرت، عقیدے کے بہترین شناور اور دیانت اور تقوی سے بھرے ہوئے لوگ اونچی کرسیوں اور عہدوں پہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی۔ میں آپ سے کہتا ہوں بچوں، اور دل سے کہہ رہا ہوں، شیخ سعدی والی بات دہراتے ہوئے، من نہ کردم شماخ ضربک کنید، ہم سے نہ ہو سکا تم خدا کے لیے کرو۔ ہم جب پڑھتے تھے یہ سہولیات، ایسے ادارے، ایسی چیزیں نہیں تھیں، آپ کو اللہ نے دے دی ہیں، لہٰذا اپنے اوقات کو فضولیات میں ضائع کرنے کی بجائے آپ علم میں رسوخ حاصل کریں۔ اور تیسری گزارش، جدید اسباب اور آلات کا استعمال پورے اتقان اور مہارت کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ پورے اتقان یعنی مہارت کے ساتھ جدید اسباب ضرور استعمال کریں، اس کا مخالف کوئی نہیں، لیکن سمجھنے میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوائی، سیرپ، گولیاں ہو، پلتا ہو، ڈاکٹر جو دیتا ہے اس پہ ایک عبارت واضح طور پر لکھی ہوتی ہے کہ ہر قسم کی دوائی بچوں کی پہنچ سے کیا رکھیں۔ دوائی تو دوائی ہے، وہ کسی بیماری کا علاج ہی ہے نا۔ یہ ڈاکٹر تو قوم کے بڑے دشمن ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ دوائی بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ یہی الزام اہل علم پہ لگتا ہے، او جی یہ جدید ترقی کی چیزوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ ہم روک نہیں رہے، ہم ان کے استعمال کے ماہر ہونے تک اس سے بچا رہے ہیں، ایسا نہ ہو فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے۔ چھری، بے شمار مثالیں، چھری
ایک چھری بہت فائدہ مند چیز ہے، قیمتی چیز ہے، آپ اس سے فروٹ کاٹیں، آپ اس سے گوشت کاٹیں، سبزی کاٹ کے پکائیں، اس کے بڑے فائدے۔ لیکن وہ چھری آپ 3 4 5 سال کے بچے کے ہاتھ میں نہیں دیتے، کیوں؟ چھری تو فائدہ مند ہے، چھری کے فائدے سے انکار تو نہیں، لیکن چونکہ یہ بچہ اس کا استعمال جانتا نہیں، یہ فائدے کی بجائے نقصان، یہ اپنے آپ کو زخمی کر لے گا یا کسی اور کو نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جدید آلات، موبائل اور یہ چونکہ آپ کو اس کے منتر کا پتہ نہیں ہے، آپ ادھر جائیں گے یہ آپ کو ڈنگ مار دے گا۔ پہلے سانپ کا منتر سیکھو، پھر سانپ کو ہاتھ میں پکڑو، کوئی نہیں روکے گا۔ حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب دامت فیوزہم لیپ ٹاپ میرے خیال میں اس وقت سے استعمال کر رہے ہیں جب دنیا نے اس کا نام ہی نہیں سنا تھا، لوگ پاکستان میں جانتے ہی نہیں تھے، لیکن اس چیز کے ماہر ہونے کے بعد آپ اس سے فائدے لیں گے، نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ تو اگر اس بچپن کی عمر میں جب اس کے فوائد اور نقصانات سے آپ آگاہ نہیں، غلط محفل میں چلے جائیں گے تو اپنا دین بھی تباہ کریں گے، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ اسی لیے میں نے قرآن کی آیت کا ایک حصہ پڑھا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم زدناہم ہدا۔ وہ بھی نوجوان تھے، اصحاب کہف، وہ نوجوان تھے اور ایمان لے آئے اللہ پر، ہم نے ان کی ہدایت پھر ہدایت پہ باس۔ بہرحال اگر نبوت کے خاندان والا بھی غلط لوگوں کی صحبت اختیار کرے، نبوت کا خاندان گم ہو جاتا ہے۔ اس کو ذرا میں شیخ سعدی کے الفاظ میں بیان کروں، ذوق ہے تھوڑا سا، میں ذوق کے ساتھ پڑھ لوں۔ پسرنو بابداں بنشست خاندان نبوتش گم شد، نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، خاندان نبوت گیا، خاندان نبوت اس سے چلا گیا۔ سگے اصحاب کاف پینے کا گرفت مردم شد، اصحاب کاف کا کتا اللہ والوں کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، ان کے قدموں میں بیٹھ گیا، کتے سے انسان ہو گیا۔ پس منظر ہے نا، بلم ابن بعورہ نبی کے خلاف بد دعا کرنے والا، اس کی شکل اللہ اس کتے کو دے کر جنت میں اور کتے کی شکل اسے دے کے جہنم میں بھیج دیں گے۔ تو اس لیے بری صحبت، بری مجلس، گویا کہ آج کل مجالس یہ نہیں، پہلے تو دوست یار ملتے ادھر ادھر باہر وارہ گردیاں کرتے تھے، آج بری مجلس ہمارے جیب میں موجود ہے، کمرے کو بند کر کے کنڈا لگا کے اندر پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں، ایک انگلی کو کیا کہتے ہیں، ٹچ، ایک ٹچ پہ پوری دنیا ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ تو یہ 3 باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کر دیں، تقوی اور دیانت، اتفاق و اتحاد، علماء پہ انگلیاں نہ اٹھائیں، کسی کے معاون بن سکتے ہیں تو بنے، معاند نہ بنے۔ اور تیسرا، اور یہ قوم میں بہت سی برائیاں پھیلی ہیں، ان کے پیچھے کام کرنا چاہیے۔ اور آپ میں سے جو اچھے زیرک دانا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو نفع والا بنائے۔ ضروری نہیں کہ کل کسی مسجد میں آپ بیٹھیں، آپ کسی بڑے عہدے پہ پہنچ کر اللہ تعالیٰ اس ملک اور قوم کی آپ سے خدمت لے لیں۔ میری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کامیابیاں آپ کا مقدر فرمائے، ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے۔ تو جامعۃ الرشید کے منتظمین اور اکابرین اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور ان کے جو ارادے ہیں اللہ تعالیٰ ان ارادوں کو وجود عطا فرمائے۔ آج اتنی ہی مجلس، چونکہ آپ کا علمی روب بھی مجھ پر ہے، میں مزید کچھ بات کرنے سے عاجز ہوں، اسی پہ اکتفا، یار زندہ صحبت باقی، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔